السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، بڑھا دی اللہ نے، مرضا ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر، قالوا، وہ سب کہتے ہیں، انما نحن، کہ بے شک ہم ہی، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، لیکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو بابر ترجمہ ایسا ہوگا، ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری مزید بڑھا دی، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، یقیناً ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، جس طرح کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں شفا دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں بھی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر ایسی روحانی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ انسان روحانی طور پر اور زیادہ مرض میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب اس کا علاج کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، علاج نہ کرے تو وہ مزید مرض بڑھتا رہتا ہے۔ تو انہی روحانی امراض میں سے ایک مرض منافقت بھی ہے، اور یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ منافقت کی ایسی بیماری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، یہ سارے سے مل کے تو پھر منافقت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو انہی لوگوں کے اندر، انہی دل کے اندر ان کے منافقت بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کی بیماری کو اور بڑھا دیا، فزادہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، فَعَلَامَهَا فُجُورَ تَقْوَاهَا وَهَدَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو خیر شر دونوں الہام کر دیے، دونوں چیزیں دکھا دی۔ اب جو فرد بھی جو راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو نیکی کے راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ان جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقت کو اور بڑھا دیا، اور یہ جھوٹ بھی بولتے تھے، اور ان جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ آج ان فسادی لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یعنی جب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ فساد کس طرح برپا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی ادارہ ہو تو اس ادارے میں جب تک مالک اور آنر کے حکم چلے تو وہ ادارہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب آنر اور مالک کا حکم نہ چلے، ہر ایک بندہ منمانی کرنا شروع کر دے، تو پھر اس ادارے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جب تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کی تعلیمات اور اس کی احکامات چلیں گے تو یہ کائنات بالکل درست رہے گی، اصلاح کی طرف رہے گی۔ اور جب ہر فرد اپنے مطابق حکم چلانے کی کوشش کرے گا، جس طرح کہ یہ منافقین چاہتے ہیں، مشرکین چاہتے ہیں، کفار چاہتے ہیں،
تو پھر یقین جانے کہ زمین کے اندر فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔